عمران خان خود بھی تو پھر ایک عسکری لیبارٹری کی پیداوار ہی ہے نا. دیکھیں یہ سب اس کی پیداوار ہے. ایوریبڈی از دا پروڈکٹ اسٹارٹنگ فرام مسٹر بھٹو. ثوابی کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا کیسا تھا؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روڈوں پہ آئیں گے اور حکومتیں گرا دیں گے, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. 9 مئی کا کریڈٹ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے نا. میں عامی کی بات کرتا ہوں, وہاں جا کے آپ توڑا تاڑی کرو. You are not acting as Pakistanis. I don't care who it is. Do you think Imran Khan is responsible for creating this like problem between army and nation? علی امین گنڈاپور, آپ نے ان کو منسٹر آف کشمیر افیئرز بنایا. جی. What does he know about Kashmir? عمران خان کو اس نہج پر پہنچانے والے عمران خان کے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا اس میں عمران خان کی جو تیسری اہلیہ بشرا بی بی, ان کا بھی کوئی رول ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ I don't know. شادی کیسے ہو گئی؟ شادی کیسے ہوگی؟ یہ ڈیزاسٹر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. میرے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, سینئر تجزیہ کار, سینئر اینکر پرسن پی جے میر صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں. پی جے صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می اینڈ آئی ہوپ یو آر ویل. ویری ویل, تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, پاکستان تحریک انصاف آئے روز احتجاجوں کی کال دیتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا کہا جاتا ہے جس سے ملک میں جو ہے وہ انتشار پیدا ہو. سو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے ثوابی کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا کیسا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف آئے روز کی ان احتجاجوں کی کال سے کیا حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں, احتجاج جو ہے جب بھی کوئی بھی اپوزیشن میں ہو اس کا ایک رائٹ بنتا ہے. اگر تو ہم ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم نے مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے, پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے, آج ہم تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں, لیکن انتشار پھیلانا از سم تھنگ وچ از ان ایکسیپٹیبل. کوئی بھی ہو, وی کانٹ ہیو دیٹ. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ہائی کورٹس پہ حملے ہو گئے, پھر ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈی چوک اینڈ آل دیٹ, وہاں کھڑے ہو گئے, آپ نے جیم کر دیا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. آپ بالکل احتجاج کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن احتجاج میری نظر کے اندر اب وہ ٹائم ختم ہو گئے ہیں کہ آپ روڈوں پہ نکلو اور کہو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. یہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. یہ جتنی بھی آپ کی پولیٹیکل ڈسکشنز ہیں وہ پارلیمنٹ میں, کیونکہ رزلٹ پارلیمنٹ میں نکلنا ہے, روڈز پہ نہیں نکلنا. اگر کوئی سمجھتا ہے, کوئی بھی سمجھے, یہ نون والے بھی یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روڈوں پہ آئیں گے اور حکومتیں گرا دیں گے, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی جائے گی وہ پارلیمنٹ کے تھرو آئے گی اور جائے گی. اگر تو ہم نے اس جس کو ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اگر تو ہم نے اس کو مضبوط رکھنا ہے, اس کو تکڑا رکھنا ہے, تو دیٹ از دا وے فارورڈ. باقی سوابی ہو گیا, ادھر ہو گیا, ایک پوائنٹ آف ویو ہے ان کا, ٹھیک ہے, آتے ہیں جو مرضی کریں. کیونکہ یاد رکھنا کہ کل فار آرگیومنٹ سیک اگر یہ کل پاور میں آتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی چپ رہیں گے؟ یہ بھی یہی کریں گے. یہ بھی آپ کو لگتا ہے اسی طریقے سے احتجاج کریں گے؟ یہ بھی 9 مئی کریں گے. بالکل. 9 مئی کا کریڈٹ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے نا, کسی اور سیاسی جماعت نے ملکی تاریخ میں ایسا نہیں کیا جیسا پاکستان تحریک انصاف نے کیا. 9 میں ہو, 8 میں ہو, 10 میں ہو, دا کوشچن از, جو مجھے دکھ ہوئے, باقیوں کا آئی کانٹ سے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب آپ کے جو محافظ ہیں, میں عامی کی بات کرتا ہوں, وہاں جا کے آپ توڑا تاڑی کرو, یو آر ناٹ ایکٹنگ ایز پاکستانیز. آئی ڈونٹ کیئر ہو اٹ از, یو آر ناٹ ایکٹنگ ایز پاکستانیز. ہاں, جو آپ باہر جو کرو, آپ نے بالکل یہ پولیٹیکل پارٹیز نے باہر جلسے کیے ہیں, مظاہرے کیے ہیں, ہر چیز ہوئے, کریں, کھول کے کریں, بٹ ٹو ڈیمیج یور اون انسٹیٹیوشنز, یہ تو پھر آپ اس طرح ہیں کہ جس طرح آپ ہندوستان کو کہو گے آ جاؤ جی ہماری بےزتی کر دو. یہ نہ کرو یار. اینڈ اٹس ان ایکسیپٹیبل. دوسری جانب اگر فواد چودھری صاحب کو دیکھا جائے تو وہ بھی کافی زیادہ آج کل متحرک دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور صرف الیکشنز کی تاریخ پر بات پھنسی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آبویسلی آپ ایک بڑے ویل کنیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, کوئی پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے, فوج سے عمران خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور کیا واقعی صرف بات جو ہے وہ الیکشنز کی تاریخ پر پھنسی ہوئی ہے؟ I don't think so. I don't think so at all. اگر پاکستان تحریک انصاف میں کوئی عقل ہو, عقل میں بتا رہا ہوں, کوئی گرے میٹر ہو, تو وہ تو بہت ہی پاگل ہوں گے کہ ابھی آئیں گے اور کہیں گے کہ ہاں الیکشنز کراؤ اور یہ جیت جاتے ہیں. ان کے پاس ایسی گدر سنگھی ہے کوئی کہ یہ اکانومی کی یو ٹرن کر دیں؟
امپلائمنٹ کو ٹھیک کر دیں, مہنگائی کو کم کر دیں, ڈالر کو نیچے لے کے آئیں, انڈسٹری کو ریوائیو کریں. ہے ان کے پاس کچھ؟ اگر ہے تو پھر آج بتائیں نا, پھر یہ ووٹ کس بیسس پہ لیں گے؟ کوئی بھی ہو, یہ ووٹ کس بیسس پہ لیں گے؟ جو مرضی ہو, مجھے اس نے بتانا ہے بحیثیت اگر میرا ووٹ لینا ہے ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. وہ جو اس وقت جو ایک آپ کا موڈس اپرینڈا آ رہا ہے, اس کو نکالو. میں ان کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 45-47 پہ بہت ڈبیٹ ہے, اس کے اندر اس کو ریکٹیفائی کرو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے a system has to continue. ایک سسٹم توڑو گے اگلے سسٹم آٹومیٹکلی ٹوٹ جائیں گے. نقصان پارٹیز کا نہیں ہے, نقصان پاکستان کا ہے. پاکستان کا آپ اپنے پولیٹیکل انسٹیبلٹیز اتنی کریٹ کر دو گے کہ جس کے اندر آپ کا فیوچر جنریشن جو ہے ایک آپ کہہ لو کہ ایک ایڈاکزم پہ ہی چلتا رہے گا. وی کانٹ ہیو ایڈاکزم, وی گوٹ ٹو ورک آن تھنگس کہ ایک پرماننس پہ جائیں. ہم تو پاکستان میں کیا کرتے ہیں, یہ آرمی چیف کو لے لو, اس کے نام سے اس کو بلاتے ہیں. اگر کوئی سیکرٹری ہے اس کے نام سے اس کو بلاتے ہیں, کوئی چیئرمین ہے اس کے نام سے اس کو بلاتے ہیں. ہم نے ہر چیز کو پرسنلائز کر دیا ہے. یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کے آرم فورسز ہیں, آپ کے دوسرے کارپوریٹ, ہم نے ہر چیز کو نام باہر. مجھے تو اتنا نہیں پتا کہ انڈیا کا آرمی کا چیف کون ہے, خدا کی قسم. ہم نے اتنا اپنے آپ کو گندا کر دیا ہوا یہاں, سمپلی بیکاز ہم نے کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہے. اینڈ دس از ناٹ آن, دس از ناٹ آن. عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا نا, 2 خط لکھ چکے ہیں, تیسرے کی وہ کہتے ہیں کہ وہ تیاری کر رہے ہیں, وچ واز دا اوپن لیٹر عمران خان کی زبان میں. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو آرمی چیف کو خط لکھنا چاہیے تھا؟ کیونکہ آگے سے تو کوئی جواب نہیں آیا, یہ کہا گیا کہ ہمیں خط ملا نہیں, اور اگر ملے گا بھی سو وی آر ناٹ گوئن ایکسیپٹ دیٹ, ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. تو یہ عمران خان کی غلط سیاسی چال تھی, کیا فائدہ کیا ہوا یہ خط لکھ لیکن کر؟ جی فرسٹ آف آل دی آرمی ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ do they want to be part of the government? They're part of the state. But do they want to run the government or they want to stay away? تو جب بھی آپ نے بات کہی ہے تو وہ اگر ان کو لیٹر لکھیں گے وہ جواب نہیں دیں گے. Why should they? ان کا جواب دینا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنفیوژن کریٹ کر دے گا پورے سویلین کوارٹرز کے اندر. سو دی آرمی اسٹیز آؤٹ آف اٹ. جو انہوں نے کہا ہے ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یہ آپ اپنے پولیٹیکل ڈائسپورا کے ساتھ بات کرو, جو آپ کی پولیٹیکل ایڈورسریز ہیں یا اپوننٹس ہیں جو بھی ہیں, آپ نے بات ان کے ساتھ کرنی ہے. لیکن ہماری جو ٹریڈیشن رہی ہے, اور یہ کچھ چھپی بات نہیں ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے, گیٹ نمبر 4 پہ چلے جاتے ہیں, اور جو بھی آرمی چیف ہو اس کے پیچھے ہاں جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا, بتائیں آپ کیا کریں. تو آئی تھنک ٹائمز آر چینجنگ ان پاکستان, کہ وہ ٹرینڈ جو پرانا ایک چلتا آ رہا تھا اب شاید نہیں آئے, اللہ کرے نہ آئے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو بھی آپ جتنے بھی سوال اور بھی کرتے ہیں, لوگ ہزار کرتے ہیں, یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ڈومین کے اندر ہی ریزالو ہوگا. یہ میں تو اتنا کہا ہے روما کہ یہ جو فار ایگزامپل آرمی چیف آپ بناتے ہو, یہ پرائم منسٹر کو کیا پتا ہے کہ کون کیا آرمی چیف ہے یار. یہ صرف جو آرمی چیف ہوتا ہے انکمبنٹ آرمی چیف, اس کو پتا ہے کہ اس کے جنرلز کتنے اچھے کیپیبل ہیں, کتنے کیپیبل ہیں, اس کے اندر ان کی آپ کہہ لو کہ ان کے ایکومن کیا ہے, ہی انڈرسٹینڈس. تو میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف کو ہی نیکسٹ اپوائنٹ کرنا چاہیے, بیکاز ہی از دا بیسٹ پرسن فار اٹ. صحیح. پرائم منسٹر آئے گا, اور جب یہ 3-4 کا نام جاتا ہے ادھر پرائم منسٹر کے پاس, پورے پاکستان کے اندر شروع, ہاں جی یہ جاٹ ہے, یہ ارائی ہے, یہ اس کا بٹ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, یہ جی وہاں ایسوسیٹڈ ہے, وہاں ایسوسیٹڈ ہے. یار آرمی چیف لیکن سسٹم ہے نا, سسٹم کے مطابق چلنا ہے. غلط. اب سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں, میں سسٹم کو بالکل چیلنج کر رہا ہوں. آرمی چیف کسی کا نہیں ہے سوائے پاکستان کے. اور یہ جو لوگ اور اس کی اپوائنٹمنٹ کس کا استحقاق ہے؟ دیکھیں آرمی چیف جو ہے جو نیا بنتا ہے وہ انکمبنٹ آرمی چیف رکھتا ہے اپنا, اس کے اپنے ڈومین میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں آپ نے ججز بھی آپ نے اپوائنٹ کرنے ہیں, آرمی چیف بھی آپ نے اپوائنٹ کرنے ہیں. تو جب یہ کریں گے تو امیجیٹلی ایک پولیٹیکل ٹنج آ جائے گی اس کے اندر. اس کو باہر رکھو. یہ سارے بیٹھ کے نہیں کہتے ہاں جی فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے, اس کو ججز کو اپنا کام کرنا چاہیے, ہمیں اپنا کام, بالکل صحیح کہتے. تو پھر تم ان کی اپوائنٹمنٹ کیوں کرتے ہو؟ جب آپ نے اپوائنٹمنٹ ہی کر دی, یہ دیکھ لو اب یہ جو پچھلا جج تھا اس کا الیکشن کمیشن کا,
کتنا سکندر سلطان راجہ جی کہ انہوں نے یہ پوائنٹ کیا, یہ پی ٹی آئی والوں نے اپروول دی, اور وہ بعد میں جا کے انہی کے خلاف فیصلے دینے لگ گیا. رائٹ اور رانگ یو ہیو ٹو دین ایکسیپٹ اٹ. اچھا پچھلے چند سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. بہت سے لوگ اس کا ذمہ دار عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیتے ہیں. ڈو یو تھنک عمران خان از ریسپانسبل فار کریٹنگ دس لائک پرابلم بٹوین آرمی اینڈ نیشن؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو, آئی ڈونٹ تھنک سو ایٹ آل. دیکھو عمران ایک محب الوطن ایک ہے, اور اس کو جو میں نے دیکھا ہے پاکستان کو بہت اچھا ریپرزینٹ کرتا ہے. اس نے پولیٹیکل غلطیاں کی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ بیچ میں یہ کوئی خرابی ڈالتا ہے, نو آئی ڈونٹ تھنک سو. دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. مجھے خود ایک دفعہ میں اس کو جب ملنے گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو آفس میں مجھے کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے میرے کتنے اچھے ریلیشنز ہیں. جنرل باجوہ کی بات کی اور پھر جنرل فیض کی, ڈی جی بھی بڑا اچھا ہے, آرمی بھی بڑی اچھی ہے, ایسے ریلیشنز کبھی نہیں ہوئے. تو میں نے کہا دیکھ بات سن, یو ڈونٹ نیڈ ٹو مینٹین ریلیشنز ود دیم. آپ ایک ورکنگ ریلیشن رکھو. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی یور لیکیز اور somebody جن کے تھرو آپ کہیں گے کہ یہ میرے, آپ کا کوئی نہیں. فوج اپنی ہے, آپ اپنے, آپ لوگوں کے لیے آئیں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, وہ اپنا کام کریں. لیکن یہاں پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ملاقات ہوئی اور اس میں جنرل باجوہ, جنرل فیض اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی تعریفیں کی گئیں. بالکل. تو پھر بعد میں وہی جنرل باجوہ میر صادق, میر جعفر کیسے بن گیا؟ بعد میں وہی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے خلاف عمران خان کیوں ہو گیا؟ اگر وہ فوج اتنی ہی اچھی تھی جنہوں نے عمران خان کو پالا پوسا, ایک اقتدار دیا, obviously آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل سسٹمز اور اقتدار میں آنا کسی بھی حکومت کا کیسے ممکن ہوتا ہے. تو پھر عمران خان, اور آج کے بھی جو ہمارے آرمی چیف ہیں اس کو یحییٰ پارٹ 2 عمران خان کہتے ہیں, تو پھر آپ اتنے محب وطن تو نہ ہوئے؟ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اسٹیٹمنٹس یہ آئی ہیں, کیسے آئی ہیں, کہاں آئی ہیں. تو جب میر جعفر, میر صادق اور نیوٹرل پورنیا ان کی بات کرتے ہیں, کیا اس کی ہسٹری پتہ ہے لوگوں کو؟ بھئی یہ تو بک گئے تھے ان فرنٹ آف کلائیو آف انڈیا. تو جب اس نے وہاں میوٹنی شروع کرا دی تو یہ بک گئے تھے سارے, اور انہوں نے پیسے دیے تھے اس کو, کلائیو کو, جو کہ اس نے باکلے اسکوائر کے اندر گھر بھی لیا تھا, اور جس پہ برٹش پارلیمنٹ نے اس کی انکوائری بھی کروائی تھی. سو دا کوشچن از کہ دیکھو وہ ٹائمز ڈفرینٹ تھے. یہ جہانگیر کے وقت میں تو آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی پرمیشنز دے دی تھی نا. دا کوشچنز از یہ کام اس وقت چل رہے تھے, اٹ واز ڈفرینٹ پولیٹیکل ایرا. آج ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل ایرا ہے. آج ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ آپ تھوڑے سے سلجھ گئے, لیکن آپ کے اندر وہ جو یہ اگر آج وہ کچھ نواز شریف کے ساتھ ہیں, کل وہ اٹھ کے اس کے تحریک میں چلے لیکن جائیں ایک گے. بات تو ہے نا, آپ نے محب وطن کہا, محب وطن جو لوگ ہوتے ہیں وہ 9 مئی پہ حملے نہیں کرتے, وہ آرمی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچاتے, وہ اپنے فوج کے حاضر سروس, ایک جنرل جو اس وقت حاضر سروس تھے اس کو میر جعفر, میر صادق نہیں کہتے. عمران خان خود بھی تو پھر ایک عسکری لیبارٹری کی پیداوار ہی ہے نا. دیکھیں یہ سب اس کی پیداوار ہے. ایوری بڈی از دا پروڈکٹ, اسٹارٹنگ فرام مسٹر بھٹو, ایوری بڈی از دی پروڈکٹ آف دی آرمی. اور یہ جو ہیں پھر یہ انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں سارے, سب کو دیکھا میں نے, یہ سب ہو جاتے ہیں, نعرے ان کے لگاتے ہیں. کہ آپ کو کیا لگتا ہے, جو آپ نے ابھی بات کی کہ بہت سی غلطیاں ہیں سیاسی طور پر, عمران خان نے بہت غلطیاں کی, وہ کیا غلطیاں عمران خان کی رہیں سیاسی طور پر جس نے عمران خان کو آج اس حال پر پہنچایا کہ پاکستان تحریک انصاف تتر بتر ہے, عمران خان خود جیل میں ہے, بیوی بھی جیل میں ہے, اور اس وقت پورے کے پورے پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے؟ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس نے غلط لوگ رکھے ہوئے تھے. ٹھیک, غلط لوگ. یہ کیا اعظم خان, یہ کیا اس کا نام دوسرے کا, شہزاد اکبر اینڈ آل, یہ رسپانسبل تھے کہ جہانگیر ترین کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا, اور جو دوسرے اچھے لوئلسٹ تھے عمران کے, ان کو سائڈ پہ کر دیا, مختلف سٹوریاں بتا بتو کے. اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک ڈیسنٹ شروع ہو گئی. عمران بحیثیت خود, یا میں نواز کو بھی کہتا ہوں, نواز شریف کو بحیثیت خود, دے آر گڈ پیپل, بٹ ان کی جو سلیکشن ہے لوگوں کی, انہوں نے مروایا ہے, ہمیشہ انہوں نے مروایا ہے. اور
یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ڈیمیج نیچے کرتے ہیں, دے بیکم مور لوئل دین دا لوئل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ نہیں چلتی ہے. کوئی لیڈر, حالانکہ یہ آپس میں یہ بے نظیر اور یہ نواز شریف کا سیکورٹی رسک کہتے تھے نا, اور یہی سیکورٹی رسک پر آپ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. سو دیٹ از آل پولیٹیکل گیمکری. شہباز شریف نے بھی بڑا کہا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین لٹرلی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں پولیٹیکل گیمکری ہوتی ہیں, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی ورکنگ میکینزم کیا ہے. ان کے اندر ایسے ایسے چیئرمین ساروں کے, یہ عمران کے بھی, سب کے یہ لگاتے ہیں وہ چیئرمین جو کہ بالکل چمچے ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز چمچے لگا دیتے ہیں, منسٹرز یوزلیس لگا دیتے ہیں. سب, سارے نہیں, جو کئی منسٹرز آپ دیکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ کہ میں, اچھا چلیں لیٹسٹ آپ کر لیں, علی امین گنڈا پور, آپ نے ان کو منسٹر فار کشمیر افیئرز بنایا جی. واٹ ڈز یو نو اباؤٹ کشمیر؟ تو پھر تو ایسے بہت سے لوگ تھے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی پی ٹی آئی کو آسمان سے نہیں اتری, یہی ہیں یہ سارے. کوئی پیپلز پارٹی میں تھا, کوئی اس میں نون میں تھا, لوگ وہی ہیں, صرف آپ کا کلب چینج ہو جاتا ہے. اور یہ جو کلب جب چینج ہوتا ہے, آپ نے ذہنیت دیکھنی ہے. صحیح, آپ نے ذہنیت دیکھنی ہے. اب یہ پی ٹی آئی کا ایک آدمی, I forget his name, سرور, غلام سرور, بیڑا غرق کر دیا پی آئی کا, غلط اسٹیٹمنٹ دے کر. پی آئی, اب I want an inquiry into this. I want an inquiry کہ why hasn't somebody inquired کہ irresponsible statement آپ نے دے کے ایک نیشنل ایسٹ کو آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, کیوں؟ Is somebody answerable؟ اس پہ بات ہی کوئی نہیں. اور وہ آج سنیں انہوں نے کو پارٹی چینج کر سو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو اس نہج پر پہنچانے والے عمران خان کے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا اس میں عمران خان کی جو تیسری اہلیہ بشریٰ بی بی, ان کا بھی کوئی رول ہے؟ دیکھیں, with the greatest of respect, عمران is like a brother to me. جرنلزم سائڈ پہ, ہر چیز سائڈ پہ, I've always seen him as that. And اس نے غلطی کی ہے, اس نے غلطی کی ہے. I don't know, اس کو میں جانتا ہوں اتنا اچھا اور انٹیمیٹ کہ یہ کیسے ہو گیا. I don't know. شادی کیسے ہو گئی؟ یہ ڈیزاسٹر, ٹوٹل ڈیزاسٹر, کمپلیٹ ڈیزاسٹر. اینڈ اس نے تو اس کے اچھے, کیا وجہ کیا تھی, عمران خان نے کیوں بشریٰ بی بی سے شادی کی؟ یار یہ تو میں نجومیوں کو بھی ہاتھ دکھاؤں گا اور نوسٹراڈیمس بھی پڑھ لوں گا تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی کس نے کیا کیا, خدا کی قسم. اور میں اس پہ کیا بات کروں, میں I'm speechless, کس نے کیسے کر لی. اور جیسے دیکھو نا, اس کے بعد پتہ چلا کہ کتنی وہ کرپشن نکلی, ہر چیز نکلی. عمران himself is not like that, tell you. میں نے تو دیکھے ہوئے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر اتنا دتھا پاؤنڈس اس کے نوٹس پڑے ہوئے, 1 پاؤنڈ لیفٹ رائٹ نہیں ہوا. جب یہ اکٹھے کیے تھے شوکت خانم کے لیے لنڈن میں, اس کے اندر اس کے یہ بہت ایماندار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہر ایماندار آدمی جو ہے نا, جب تک وہ ایک ایمانداری کے ساتھ اپنے ساتھ لوگ نہ رکھے تو پھر وہ اسی کے اندر ملوث. اچھا, عمران خان کی بیوی جو جمائمہ گولڈ سمتھ تھی, سابقہ بیوی, جب عمران خان کی طلاق ہوئی جمائمہ گولڈ سمتھ سے, سو میڈیا پر بہت سی خبریں جو ہیں اس حوالے سے چلیں. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کو اس شادی کے ختم ہونے کا کوئی نقصان ہوا؟ اینڈ ہاؤ واز شی ایز اے وائف اس ٹائم پر, بیکاز یو ریمینڈ اے ویری کلوز پرسن, اے ویری کلوز فرینڈ ٹو عمران خان. سو آپ کی اس پر کیا آبزرویشنز ہیں؟ دیکھیں, جمائمہ is a wonderful person. She is a fantastic person. بہت اچھی وہ ایک خاتون ہے. اور عمران اور ان کی جب ہم کہتے ہیں کہ سیپریشن یا ڈیورس جب ہو گئی ہے, عمران نے اپنا ایک بنا لیا تھا کہ he wanted to serve the country. And obviously جب اس کے اندر آپ ایک بیوی کو لے کے آتے ہو جو کہ اس ملک کی نہیں ہے, اور باہر کی جو جتنی بھی لیڈیز یا خاتون ہوتی ہیں, they want time. They want time with their husbands. عمران نے وہ ٹائم نہیں دیا. اور I think this is probably one of the reasons کہ ان کی یہ ڈیورس ہو گئی. بٹ وہ دیکھو آج بھی ڈیورس ہے, کھڑی ہے. She supports her husband, ex-husband. And I think that's a great quality in comparison to some other people.
جس کے ریحام ساتھ خان یا well you know others وہ لیکن عمران خان کی دوسری اور تیسری شادی اس کے بارے میں بھی لوگوں کی مختلف آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. ڈو یو تھنک عمران خان کی ذاتی زندگی نے ان کی سیاست پر اثر ڈالا ہے؟ اس کے اندر میرا کچھ قصور ہے. شاید میں نے عمران کو وہ چیزیں نہیں بتائیں جو کہ مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے بھی نہیں پتا تھا اس وقت. بہرحال اس نے شادی کر لی، مجھے نہیں پتا کہ ریحام سے کرے گا یہ. اٹ واز اے شاک. کئی چیزیں ہیں کیا ان کو دہرانا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھو ریحام بھی ایک عورت ہے، کسی کی بیٹی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب وہ اس کے متعلق کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ڈراگیٹری بات کرنا اٹس ناٹ رائٹ. شی از بین این ایکس وائف آف سم بڈی اے فرینڈ، اینڈ پھر بعد میں جا کے وہ کہتے ہیں نا گندے پانی میں مچھلیاں پکڑنا، ٹو بی پٹ اٹ مائلڈلی، آئی تھنک دیٹس ناٹ آل. عمران خان کے غلط فیصلوں میں سب سے بڑی غلطی کیا تھی جس نے ان کے مخالفین کے لیے موقع پیدا کیا کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے؟ پاکستان تحریک انصاف کا آج یہ حال ہے. کیا غلطیاں کیا تھیں اور آپ کو کیا لگتا ہے ان غلطیوں نے واقعی مخالفین کے لیے موقع پیدا کیا، اپرچونٹی دی؟ عمران خان کی جو غلطی ہے نا، سب سے بڑی غلطی ہے، میں آپ کو ایک سپورٹنگ اینگل سے بتاتا ہوں، منصور اختر کو کھلاتا رہا بس، کہ اس سے اچھا پلیئر کوئی نہیں. اور منصور بیچارہ خود کہتا رہا مجھے مت کھلاؤ، یہ کھلاتا رہا. تو کیا وجہ کیا تھی؟ پھر اسی طریقے سے بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، دنیا کہتی رہی کہ یہ وزیر اعلیٰ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا رہا، عمران خان کہتا رہا کہ نہیں یہ تو وسیم اکرم پلس ہے. یس، میرا مطلب وہ وسیم اکرم کا وہ تو سلو پیس کے اندر بھی وسیم اکرم کے ساتھ نہیں تھا. حالانکہ ایک پروگرام میں جب کر رہا تھا یہ سلیم بخاری، افتخار احمد اور جاوید اقبال، ہم بیٹھے پروگرام بھی کر رہے تھے، سب شور کر رہے ہیں نہیں جی بزدار جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے. میں نے اس کو ٹیکسٹ کیا، میں کہا پلیز ٹیل می. اس نے کہا از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. میں نے کہا بھائی وہ نہیں جا رہا. دا کوشچن از کہ آئی تھنک فار پنجاب you need a very strong chief minister like پرویز الہی، like شہباز شریف. ان دونوں نے بڑے اچھے کام کیے فور پنجاب. ابھی مریم نواز کو بھی آپ دیکھیں، she is doing an absolutely amazing job. مریم still has to prove. I support مریم. ایک نیا وہ کہتے ہیں نا breath of fresh air. I support her. But it will take time for her to do it. And again, Maryam needs good advisors around her. میں نے تو اوپنلی کہتا ہوں دیکھو میرا کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں، میرا انٹرسٹ ہے اگر مریم ہے نا تو مریم نے پاکستان یا پنجاب کے لیے کام کرنا ہے چیف منسٹر، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے جو میری نظر میں. باقی آپ خود جانیں. پھر آپ کو ٹائم سکھاتا ہے، کوئی پیار سے سیکھتا ہے، کوئی مار کھا کے سیکھتا ہے. صحیح. سو مریم میری نظر میں یہ ڈوئر ہے، جس طرح محسن نقوی ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ کئی لوگ آتے ہیں یہ ڈوئرز ہو جاتے ہیں. محسن کو دیکھ لو آپ ایز چیف منسٹر، اس نے کیا کیا انٹرم، اور اس کے بعد پی سی بی کے کیا کیا. بٹ مریم اگین از این الیکٹڈ پرسن ڈیموکریٹکلی، اور تو اس کے اندر شی ہیز ٹو ہیو گڈ اسٹرانگ پیپل، ناٹ چمچاز. ان کے پاس چمچیاں ہیں، صحیح، اور وہ چمچیاں اس کو مروائیں گے ان کو. عمران خان کو آپ ایک انسان کے طور پر کیسا، مطلب ایک دوست کے طور پر کیسا انسان سمجھتے ہیں؟ اور ان غلطیوں سے عمران خان نے آپ کو لگتا ہے کچھ سیکھا، یا عمران خان کی ایک ریپیوٹ ہے کہ وہ ایک ایگوئسٹک پرسن ہے، اپنی بات پر اڑ جانے والا بندہ ہے، انا بہت ہے، وہ شاید آپ کو لگتا ہے چیزیں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ عمران ایک بہت اچھا انسان ہے. یہ لوگ تنقید کرتے ہیں نواز شریف کے اوپر، بڑی کرتے رہتے ہیں، کریں. میں ان دونوں کو کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے دونوں انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. اور آپ اس لیے کہ ان دونوں کو میں نے بہت کلوز دیکھا ہے. آپ کہہ لو کہ قمیض کے اندر سے دیکھا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک تالاب میں جاتے ہیں تو اس کے اندر دوسری مچھلیاں آپ کو پکڑ لیتی ہیں. تو یہ جو مچھلیاں ہیں یہ آپ کو خراب کرتی ہیں، اور اور آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کے. ہمارا سسٹم بدقسمتی سے اس طرح ہی ہے. تو اس لحاظ سے عمران از اے فائن پرسن، بٹ ہی ہیز اے بیڈ چوائس. اس کو پتہ نہیں ہے
کہ bad کون choice in the form of the people around him, in the form of the Yes. ministers around him, in the Yes. form of third wife. میرے خیال میں تو وہ second wife was also the big mistake عمران خان نے جو کی تھی, دیکھو جی and third was also the biggest mistake, مانے یا کوئی نہ مانے. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال, عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سفر جاری رہے گا سیاست کا, یا ابھی جس طرح سے ایک ڈکلائن آیا ہوا ہے it will continue? Imran has to compromise, number one, with whatever is going on. کس طرح کا compromise? He has to accept what the court say. اب مجھے پتا ہے, میں دیکھیں یہاں میں ایک طرف انصاف کی بات کر رہا ہوں, دوسری طرف نا انصافی کی بات کر رہا ہوں. عمران گلٹی ہے تو اس کو پکڑو, اگر عمران گلٹی نہیں ہے تو اس کو چھوڑو. آپ ظلم نہیں کر سکتے, اور یہ کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ کتنے ایماندار ہیں. یہ ہسٹری لکھی جائے گی پاکستان کے اندر. آپ نے بھٹو صاحب کا بھی دیکھا ہے, آپ ادھر ادھر بلیم کرتے ہیں, یہ آپ کے کورٹس نے بھٹو کو پھانسی دی ہے. کیوں دی ہے؟ غلطی ہے نا, پھر بعد میں مانتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں. سو دا کوشچن از کہ آج آپ نے کہا آئے گا عمران, میری نظر کے اندر ایک پاپولر لیڈر ہے, لیکن اس کی پاپولیرٹی میں 2.5 سال کے کام سے نہیں جج کروں گا. آگے آئے گا, میں دیکھوں گا اس کے پاس ہے کیا, یہ عوام کے لیے کتنا کیا کرے گا. دیٹ از واٹ آئی نیڈ ٹو بی اینالائزنگ اینڈ اسیسنگ. آپ کو لگتا ہے واپس کم بیک ہوگا؟ آئی تھنک سو. ٹھیک, آئی تھنک سو. دیکھو یہ ایک پاپولر پارٹی کو کمانڈ کرتا ہے عمران, اس کا سپورٹ ہے. جس طرح ایک زمانے میں نون کی بڑی سپورٹ تھی, پیپلز پارٹی کی کراچی سے لے کے لنڈی کوتل تک ہوتی تھی, ڈوینڈل کر جاتی ہے. یہ بے نظیر نہیں ہے جس نے خراب کیا, یہ نیچے چمچوں نے خراب کیا بڑا کرپشن کے اندر. یہی بات ہے کہ پی جے میر صاحب کے اکارڈنگ کہ عمران خان کا اگر آج یہ حال ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یا ایک بہت بڑی غلطی غلط لوگوں کا چناؤ ہے, اپنے ارد گرد غلط لوگوں کو رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ پی جے میر صاحب فار بینگ ود می ٹوڈے. بیکاز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.